بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ 67 ہجری یعنی 685 عیسوی کا ذکر ہے جب مختار سقفی نے امام علی مقام حسین ابن علی کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے جنگ کا آغاز کیا۔ بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح شمر ذی الجوشن بھی اس کے مقابلے پر آیا، لیکن مختار نے اسے اور دیگر اموی امراء کو شکست دی اور شمر کو کوفے میں بنی امیہ کے حامیوں کے علاقے کی طرف بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا۔ مختار کے بعد سپاہیوں نے رات کی تاریکی میں شمر کی خفیہ پناہ گاہ کا محاصرہ کر لیا۔ بعض راوی بتاتے ہیں کہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ شمر کے بعد ساتھیوں کو اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے کی بھی فرصت نہیں ملی۔ سخت مزاحمت ہوئی اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ سنائی دیا، جس کے ساتھ ہی کسی نے چلا کر کہا، خداوند عالم نے خبیث کو مار ڈالا۔ کہتے ہیں کہ اسی مقام پر شمر بن ذی الجوشن کو واصل جہنم کیا گیا اور اس کا سر مختار کے پاس بھیج دیا گیا، جبکہ اس کے منحوس بدن کو کتوں کے سامنے ڈال دیا گیا۔ مختار نے شمر کے سر کو محمد بن حنفیہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ بعض روایات کے مطابق شمر کو گرفتار کر کے مختار کے پاس لایا گیا۔ مختار نے حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے اور اس کے جسم کو کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں ڈال دیا جائے۔ مختار کے سپاہیوں میں سے ایک نے اپنے پیر سے شمر کے سر کو کچلا۔ عبد الرحمن بن عبد کہتا ہے کہ میں نے شمر کو ہلاک کیا تھا، اور جب مختار کی نگاہ شمر کے کٹے ہوئے سر پر پڑی تو سجدہ شکر بجا لائے اور حکم دیا کہ سر کو نیزے پر بلند کیا جائے اور شہر کی جامع مسجد کے سامنے لوگوں کے درس عبرت کے لیے لٹکا دیا جائے۔ ایک اور قول بھی اس سے ملتا جلتا تاریخ میں یوں درج ہے کہ ابو عمرہ شمر کو گرفتار کر کے مختار کے پاس لائے۔ مختار سقفی نے اس کے سر کو بدن سے جدا کیا اور اس کے بدن کو کھولتے ہوئے روغن کی ایک دیگ میں ڈالا۔ مختار کے ساتھیوں نے اس کے سر کو پیروں سے کچلا اور پھر اس کا سر محمد بن حنفیہ کے پاس بھیجا تاکہ ان کی تسکین کا سبب بن جائے۔ یہ اس شمر کا انجام تھا جس نے عاشورے کے دن امام حسین کا سر تن سے جدا کیا تھا۔ شمر کو تو تقریباً ہر کوئی جانتا ہے، لیکن بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ شمر کا عبرتناک انجام کیا ہوا اور اس بدبخت کو واصل جہنم کرنے والا کون تھا۔ شمر بن ذی الجوشن کی کنیت ابو سابقہ تھی، قبیلہ حوازن کا سردار، اور واقعہ کربلا میں لشکر یزید میں 4000 سپاہیوں کا سالار تھا۔ اس کا تعلق عامر بن صنعانہ کی اولاد سے تھا، جو زوابن کلب کے خاندان کا ایک فرد تھا۔ شمر کی تاریخ پیدائش کے بارے میں تو صحیح معلومات دستیاب نہیں، لیکن اس کے باپ کا نام شرجیل بن اور بن عمرو تھا۔ اس کا لقب ذی الجوشن پڑھنے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ عرب میں یہی سب سے پہلا شخص تھا جس نے زرہ اپنے تن پر پہنی، جو اسے شاہ ایران نے دی تھی۔ دوسرے قول کے مطابق یہ اس لیے ذی الجوشن کہا جاتا تھا کہ اس کا سینہ کچھ ابھرا ہوا تھا، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس کا نام جوشن بن ربیہ تھا۔ ذی الجوشن نے پیغمبر اسلام کی خواہش کے مطابق اسلام لانے کو اہمیت نہیں دی تھی، لیکن فتح مکہ کے بعد جب مسلمان مشرکین پر کامیاب ہو گئے تو اسلام لے آیا۔ کہتے ہیں کہ شمر بن ذی الجوشن ابتدا میں تو امیر المومنین حضرت علی کا طرفدار تھا۔ اس نے جنگ صفین میں آپ کی مدد کی تھی۔ ادھم بن محرز باہلی نامی شامی سپاہی کے ساتھ لڑائی میں اس کا چہرہ شدید مجروح ہوا، لیکن بعد میں حضرت علی کی طرف سے منہ پھیر لیا اور علی اور آپ کے خاندان کا کینہ اپنے دل میں پروان چڑھا کر دشمن بن گیا۔ شمر نے 51 ہجری میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی اور امیر المومنین کے خاص انصار حجر بن عدی کی گرفتاری کے وقت زیاد بن ابی سمیہ کے پاس جھوٹی گواہی دی تھی کہ حجر مرتد ہو گئے ہیں۔ جب مسلم بن عقیل نے 60 ہجری میں کوفہ میں قیام کیا تو یہی حاکم کوفہ عبیداللہ بن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا کہ لوگوں کو ان سے دور کرے۔ چنانچہ اسی نے جناب مسلم کی باتوں کو فتنہ گری کا نام دیا اور کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا۔ جب امام حسین کربلا پہنچے تو کوفہ کے لشکر کا سپہ سالار
عمر بن سعد جنگ سے بچنے کا ارادہ رکھتا تھا اور مصالحت کی راہ پر چل رہا تھا۔ شمر کو ایسا لگا کہ ابن زیاد بھی ابن سعد کے ارادے کا حامی ہے، لہذا اس نے اسے امام کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے ابھارا۔ کہتے ہیں کہ عمر بن سعد نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حسین بن علی آمادہ ہو گئے ہیں کہ یا تو واپس چلے جائیں یا ان کی بیعت کر لیں۔ تو حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد نے مشورہ دیا کہ اسے قبول کر لینا چاہیے، لیکن جس وقت شمر اس خط کے مضمون سے مطلع ہوا تو فوراً منع کر دیا اور کہا اگر حسین بن علی تمہاری اطاعت نہیں کرتے اور پلٹ جاتے ہیں تو بعد میں مزید طاقتور ہو جائیں گے، اس لیے انہیں چھوڑا نہ جائے کہ وہ پلٹ کر واپس چلے جائیں اور موقع کی تلاش میں رہیں۔ یوں عبید اللہ نے شمر کے مشورے کو قبول کر لیا اور اسے 4000 سپاہیوں کا سردار بنا کر اور ایک خط ہمراہ کر کے کربلا میں کوفے کی فوج کے کمانڈر عمر بن سعد کی طرف روانہ کیا تاکہ امام حسین سے مطالبہ کرے کہ یا تو بیعت کر کے سر تسلیم خم کر دیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ خط کی آخری سطر میں بطور خاص لکھا گیا کہ عمر بن سعد اگر تم یہ کام انجام نہیں دے سکتے تو ہمارے لشکر سے کنارہ کشی اختیار کرو اور لشکر کی کمان شمر بن ذوالجوشن کے سپرد کر دو۔ کہتے ہیں کہ یوم عاشورہ صبح کے وقت شمر ابن سعد کے لشکر میں بائیں بازو کی فوج کے سرداری کا عہدہ اپنے ذمے لیے ہوئے تھا۔ جب عبداللہ بن عمیر قلبی شہادت کو پہنچے تو اسی شمر نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ وہ نیزے سے زوجہ عبداللہ کو قتل کر دے جو ان کے سرحاندے تشریف فرما تھیں۔ نتیجے میں پہلی خاتون میدان کربلا میں درجہ شہادت کو پہنچی۔ روایت کی جاتی ہے کہ عاشورے کے دن شہادت امام حسین سے قبل شمر نے ارادہ کیا کہ کسی طرح اہل حرم کے خیموں میں داخل ہو کر امام کے ساز و سامان کو تاراج اور خواتین کو ہراساں کرے، لیکن امام نے اسے اس کام سے سختی سے روکا اور شمر واپس پلٹ گیا۔ البتہ یہ شمر ہی تھا جس نے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ امام حسین علیہ السلام کے بدن مبارک کو نشانہ بنائیں۔ اسی کے حکم کے مطابق تمام سپاہیوں نے امام حسین کی طرف حملہ کیا، چنانچہ سنان بن انس اور زرع بن شریک نے امام حسین پر آخری ضرب لگائی۔ بعض روایات میں نقل ہوا ہے کہ شمر نے امام حسین کے سینہ مبارک پر بیٹھ کر آپ کا سر جدا کیا تھا۔ ایک روایت یوں بیان ہوتی ہے کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے دن کی آخری گھڑیوں میں حسین بن علی کے سر اقدس اور جسم مبارک پر بہت زیادہ زخم لگے ہوئے تھے۔ شمر اپنے کند برہنہ خنجر کے ساتھ امام حسین کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور آپ کے سر اطہر کو تن ناظری سے جدا کیا۔ کہتے ہیں کہ شمر کی رہبری میں ایک قافلہ شہدائے کربلا کے سر لے کر کوفہ گیا۔ ابن طاؤس کے مطابق شمر 12 سر مبارک ابن زیاد کے پاس لے گیا تھا۔ یہ سر مبارک کوفہ کے دارالعمارہ میں ابن زیاد کے سامنے پیش کیے گئے، لیکن پھر تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ اسی محل میں ابن زیاد اور شمر لعین کے کٹے ہوئے سر بھی مختار سقفی کے سامنے پیش کیے گئے۔ مختار سقفی مارا گیا تو یزید کے زمانے میں خلافت کا دعویٰ کرنے والے عبداللہ بن زبیر کا بھائی مصعب ابن زبیر تخت پر براجمان ہوا۔ اس کے سامنے مختار سقفی کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ دربار میں بیٹھا ایک بوڑھا مسکرا دیا۔ مصعب نے دریافت کیا کیوں ہنستا ہے بڈھے؟ بوڑھے نے کہا ماضی یاد آ گیا، حال سامنے ہے، مستقبل آدھا دکھائی دے رہا ہے۔ مصعب نے حکم دیا کہ تفصیل سے بتاؤ۔ بوڑھے نے بولنا شروع کیا، یہی دربار تھا، عبید اللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا، حسین ابن علی کا سر مبارک لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا جشن مناؤ۔ ایک بار پھر یہی دربار تھا جس میں مختار سقفی کا سر تیرے تخت کے نیچے پڑا ہے، یہ اسی تخت پر بیٹھا تھا۔ ابن زیاد اور شمر کے سر کاٹ کر لائے گئے۔ مختار سقفی نے فرمان جاری کیا جشن مناؤ، دشمنان اسلام مارے گئے ہیں، آج وہی دربار ہے، تو تخت نشین ہے۔ مختار سقفی کا سر لایا گیا ہے، تیرا حکم ہے جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، ہم آج بھی جشن منائیں گے، کل بھی یہی دربار ہوگا۔
یہ تو نہیں جانتا کہ تخت پر کون بیٹھا ہوگا، لیکن اتنا پتا ہے کہ سر تیرا ہوگا اور فرمان جاری کیا جائے گا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا اور ہم جشن منائیں گے۔ بوڑھے کی پیشگوئی کے عین مطابق کوفے کے دربار میں عبد الملک بن مروان کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر پیش کیا گیا اور اس نے جشن منانے کا حکم دیا۔ کسی نے بوڑھے کی بات کا عبد الملک بن مروان کے سامنے ذکر کیا تو عبد الملک بن مروان نے فوراً دربار کی عمارت کو گرانے اور دربار کو کوفے کے کسی اور علاقے میں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔